ایک کلاس لگی ہوئی تھی کہ ایک شاگرد کھڑا ہو کے اپنے استاد سے کہتا ہے کہ استاد صاحب میری نا گھڑی چوری ہو گئی ہے، اور گھڑی بہت قیمتی ہے۔ اب استاد صاحب جو تھے وہ دنا تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جس کمرے میں کلاس لگی ہوئی تھی اس کمرے کو تالا لگا دیا اور بند کر دیا، اور کلاس میں جتنے بھی شاگرد موجود تھے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، اور ان کی آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھ دی، اور استاد صاحب نے ایک ایک کر کے خود بچوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ ایک بچے کی جیب سے وہ قیمتی گھڑی نکل آئی تو استاد صاحب نے وہ گھڑی اپنے ہاتھ میں رکھی اور سب بچوں سے یہ کہہ دیا کہ تم اپنی اپنی پٹیاں کھول دو اور اپنی کلاس میں بیٹھ جاؤ، اور جس بچے کی وہ گھڑی تھی استاد صاحب نے وہ گھڑی اس بچے کو دے دی۔ تو وہ بچہ جس کی وہ گھڑی تھی وہ بڑا متعجب ہو کے پوچھنے لگا استاد جی یہ گھڑی کس کے پاس تھی، کون چور ہے؟ تو استاد صاحب کہنے لگے تمہیں اپنی چیز سے غرض تھی وہ تمہیں مل گئی ہے، جس نے بھی چرائی ہے اس کا پردہ رہنے دو۔ اب وقت بیت گیا، وہ جو استاد صاحب تھے وہ پڑھاتے پڑھاتے بڑھاپے میں چلے گئے، تو ایک شادی کا فنکشن تھا، تو وہ استاد صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے شادی ہال کے دروازے سے ایک بندہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے سیکٹری بھی ہوتے ہیں، گن مین بھی ہوتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ جو آنے والا وی آئی پی مہمان ہوتا ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے اس بزرگ کو دیکھتا ہے، تو بجائے کہ وہ اپنی وی آئی پی سیٹ پہ بیٹھتا وہ جا کر اس بزرگ استاد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے جو گارڈ ہیں، اس کے جو سیکٹری ہیں اور جو میزبان ہیں وہ بڑے حیران ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے آدمی کو مدعو کیا اور یہ آ کر ایک بزرگ کے قدموں میں بیٹھ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ جو صاحب تھے جن کے پاس پروٹوکول تھا، ایک عہدہ تھا، نامور شخصیت تھی، تو وہ آ کر اس بزرگ استاد سے سوال کرنے لگے استاد جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی جوان ہو گئے ہو، شکل و صورتیں بدل گئی ہوئی ہیں، تو اب میرے لیے پہچان کرنا تھوڑا مشکل ہے، تم اپنا تعارف خود کروا دو تو میرے لیے تھوڑی آسانی ہوگی کہ تاکہ میں پہچان سکوں کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگا استاد جی آپ نے یقیناً ہزاروں شاگرد پڑھائے ہیں، لیکن میں ان ہزاروں میں سے ایک خاص تھا۔ استاد صاحب کہنے لگے مجھے تمہاری پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی۔ پھر وہ جو وی آئی پی بندہ تھا جس کے ساتھ پروٹوکول تھا، گارڈ تھے، وہ کہنے لگا استاد جی یاد کریں کلاس میں ایک مرتبہ گھڑی چوری ہو گئی تھی اور آپ نے دروازے کو کنڈی لگا کے سب بچوں کی تلاشی لی تھی۔ استاد صاحب کہنے لگے ہاں مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار گھڑی چوری ہوئی تھی اور وہ گھڑی ایک بچے کی جیب سے نکلی تھی، تو وہ بچہ جو بندہ اس وقت پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا کہنے لگا استاد جی وہ چور اصل میں ہی تھا، آپ نے اس دن میرا پردہ رکھا تھا، میرا برم رکھا تھا، اور مجھے نصیحت حاصل ہو گئی تھی کہ میں نے آج کے بعد کوئی برا فعل نہیں کرنا اور اچھا بندہ بننا ہے۔ تو استاد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا آج تم نے بتایا ہے کہ وہ چور تم ہو، ورنہ اس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تم وہ چور ہو۔ کہنے لگا استاد جی تلاشی تو آپ نے لی تھی؟ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے پٹیاں صرف تمہاری آنکھوں پہ نہیں اپنی آنکھ پر بھی باندھی ہوئی تھی تاکہ میری نظروں سے میرے شاگرد کا معیار نہ گر جائے، اور اگر میری نظروں سے میرے شاگرد کا معیار گر گیا تو میں قیامت تک کبھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کا وہ عمل تھا، آپ کا وہ رویہ تھا، آپ کی وہ پردہ پوشی تھی کہ آپ نے مجھے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ آج میں ایک بڑا بندہ بن کے آپ کے سامنے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو تو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہو یا آپ کا شاگرد ہو، اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو معاشرے کا ایک اچھا بندہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو اہم کردار آپ کو ادا کرنا پڑے گا وہ آپ کی طرف سے پردہ پوشی کا ہوگا۔ اگر آپ اس کی پردہ پوشی نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب بگاڑ کی طرف جاتا ہے تو پھر حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور بچے بعض کا ضد میں آ کر پھر کسی بڑے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پردہ پوشی ہے کہ جب آپ اپنا سٹاف یہاں پہ ہائر کریں، اساتذہ کو بھرتی دیں، تو سب سے پہلی تلقین جو آپ نے اپنے اساتذہ کو کرنی ہے وہ یہ ہے
آپ کی کلاس میں ایسے بچے بھی آئیں گے جس کے والد کے پاس نئے جوتوں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ادارے میں ایک بچی تھی اور وہ سردیوں میں بھی جرسی اور سویٹر نہیں پہنتی تھی، تو خواتین نے بتایا کہ یہ بچی جو ہے یہ گرم لباس پہن کے نہیں آتی، تو ایک ٹیچر نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم اتنی سردی میں نہ جرابیں پہنتی ہو نہ تم گرم جرسی پہنتی ہو، تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی مس میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے الرجی ہے، اگر میں گرم لباس پہنتی ہوں تو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، لیکن جب معاملہ میرے تک پہنچا تو میں نے اس کی تحقیق کی تو بچی رو پڑی اور کہنے لگی اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی الرجی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ ایک مزدور ہے اور میرے پاس جرسی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ جب اپنے اساتذہ کو اس ادارے میں ہائر کریں تو سب سے پہلی تلقین ان کو یہ کریں کہ آپ جس کلاس میں پڑھا رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تم نئی کاپی نہیں لے کے آئے، نئی کتاب نہیں لائے، نئے جوتے نہیں لائے، تم نے بیچ نہیں لگایا، تم نے ٹائی نہیں لگائی۔ اور میں نے جو اسکولوں میں چیز نوٹ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ رجسٹر لے کے کلاس میں آتا ہے اور اونچی آواز سے یہ بات کہتا ہے کہ فلاں بچے کو مخاطب کر کے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری ابھی تک فیس نہیں آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ شاید اس کا باپ گھر میں خودکشی کرنے کے کنارے پہ پہنچا ہو کہ شاید اگر میرے پاس کل تک وسائل نہ آئے تو کہیں میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ تو اگر آپ کسی قوم کو اچھا معیار دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ سٹاف اور اس کے اساتذہ کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے تو آپ کبھی اس بچے کو اچھا لیڈر نہیں بنا سکتے۔